السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی اور حج کی پرخلوص مبارکباد۔ جب بھی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے یا حج کا سیزن آتا ہے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کے طریقے پر، ان کے مذہب پر قائم ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید نے والد فرمایا ہے، یعنی وہ ہمارے روحانی والد تھے جنہوں نے اسلام کی، مذہب کی صحیح تصویر ہمارے سامنے پیش کی۔ وہ کیا تصویر تھی؟ وہ بیسیکلی ایک قربانی والے اسلام کی تصویر تھی، اور جبھی بھی آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے اللہ کے راستے میں جب بھی قربانیاں پیش کی، تب آپ لوگوں کا کیا کیریکٹر تھا، کیا رد عمل تھا۔ آپ غور کریے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کن کن قربانیوں سے گزرنا پڑا۔ آپ نے اپنے جان کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، آپ نے وطن کو چھوڑا، اور جب آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک ریگستان میں چھوڑائے، تب آپ نے اللہ کے لیے وہ بھی چھوڑ دیا، اور جب آخری میں اب آپ کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تب بھی آپ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اب غور کریے کہ ان تمام واقعات میں آپ کا ریسپانس کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے شاکرا لانعمی، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر، آپ کے دیے گئے احسانات پر شاکر تھے، یعنی شکر کرنے والے تھے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مشکلات سے گزرتا ہے تو ناشکرا ہو جاتا ہے، ماتم والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ویسا ابراہیم علیہ السلام کا کیریکٹر نہیں تھا، بلکہ آپ اللہ کی جو بھی نعمتیں آپ کے پاس موجود تھی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ وہیں آپ دیکھیے کہ بی بی ہاجرہ کا کیا عمل تھا کہ جب آپ کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ریگستان میں چھوڑ دیا، تب بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کے حکم سے آپ کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تب بی بی ہاجرہ نے فرمایا تب اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر یہ توکل، اللہ تعالیٰ پر یہ بھروسہ قربانی کے اس واقعے میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو توکل، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ حضرت بی بی ہاجرہ کا تھا۔ وہیں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر ڈالیے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ڈٹ جانا، اس کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کے لیے استقامت دکھانا، یہ صبر ہوتا ہے، اور اپنے جان پر ہی بل کیوں نہ آئے تب بھی صابر رہ کر اس کا مقابلہ کرنا، یہ بہت اہم صفت ہوتی ہے۔ دوستوں، اسلام ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے نیند کی، اپنے وقت کی، اپنے صلاحیت کی، اور وقت پڑے تو اپنے جان کی قربانی بھی ہم اللہ کے سامنے پیش کریں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا۔ آگے غور کریے کہ قرآن مجید نے ایک اور پہچان ابراہیم علیہ السلام کی بتائی ہے، وہ یہ ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت تھا۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی صفت تھی کہ آپ تنہا سماج کے سامنے، بادشاہ کے سامنے اور مشکلوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جب پورا سماج آپ کے خلاف تھا، پورا ملک آپ کے خلاف تھا، تب بھی آپ نے توحید پر استقامت دکھائی، اپنے اصولوں پر استقامت دکھائی۔ دوستوں، یہ والا اسلام بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ جب ہمارے خواہشات، جب ہمارے اطراف والا معاشرہ یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتا ہے، تب بھی ہم اسلام کے اصولوں پر، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی رضا کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے جاتے ہیں، تبھی یہ اسلام ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور پہچان قرآن مجید نے یہ بتائی کہ آپ انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے بہت ہی درد مند اور بہت ہی درد رکھنے والے شخص تھے۔ قرآن نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم انسانیت کے لیے بہت درد رکھنے والا شخص تھا۔ یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس اور ان کی قوم کی طرف فرشتے جا رہے تھے، تب سب سے پہلے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر وزٹ کیا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تب فرشتوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی جو قوم جو بدکار ہو گئی ہیں، ہم ان پر
عذاب بھیجنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ اور وقت انہیں دے دیجئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یجادلون فی قوم لوط، کہ ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا، یعنی انسانیت کو لے کر یہ فکر، انسانیت کے لے کر یہ خیر خواہی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی سنت ہے۔ دوستو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تب ہمارا یہ عالم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نفرت کے بجائے نفرت کرنے والے بنیں، بلکہ ہم انسانیت کے خیر خواہ ہیں، ہم انسانیت کے لیے درد مند دل رکھتے ہیں، کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں۔